توقیر کے لائق علماء کرام، برادران دین و ملت، جامع مسجد امام احمد رضا ابو ذر کالونی جڑاوالا میں درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز گرامی جناب محمد عاصم رضا صاحب اور ان کے برادران اور رفقاء اور احباب لائق صد تحسین ہیں، جنہوں نے درس قرآن و حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی شان کرم کے لائق منتظمین محفل کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل محبت اس درس قرآن و حدیث میں تشریف حاضری دی، اللہ رب العزت سب کو دارین کی عزتیں، راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اپنے انتہائی محبت فرمانے والے معروف ثناخان جناب محمد قاسم حسان صاحب، پچھلے درس میں بھی وہ تشریف لائے اور آج بھی تشریف لا کر انہوں نے ہمیں نعت شریف سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور معمر کیا۔ اللہ رب العزت ان کے خلوص، ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر اس عمل کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انجمن طلبہ اسلام کے تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ پچھلے درس میں بھی بڑی محبت اور بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، اور آج بھی ان کی ترجمانی کرتے ہوئے آج کی محفل میں جنہوں نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے، انتہائی قابل صد احترام و عزت جناب عمران مصطفی صاحب وہ تشریف لائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انجمن آئی اور ہمارے سب دوستوں کی انہوں نے نمائندگی فرمائی۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں آپ نے عنوان یقیناً پڑھ لیا ہوگا۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگی، اور اس میں کوئی لمبا چوڑا خطاب یا وعظ یا بیان مقصود نہیں، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی روشنی میں رمضان شریف، روزہ اور تراویح، ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تینوں عنوانات پر میں نہایت اختصار سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایتی انداز سے ذرا ہٹ کر آج ہم روزے کی حقیقت پر غور کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو آیات مقدسہ میں نے ان کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے، اور روزے کے بعد پھر حج کا درجہ ہے۔ اسلام کے نظام عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس کی فرضیت کا ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، صوم کی جمع ہے صیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جب روزہ فرض کیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف اس امت پر روزہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی، پہلی امتوں پر بھی روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے، اور تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ روزے کی فرضیت کا ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو روزے کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانا۔ تقوی ایک خوبی ہے، ایک وصف ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ لوگوں میں تقوی کی خوبی، تقوی کا وصف جو ہے وہ لوگوں میں پیدا ہو۔ اور تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ لہذا روزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کیا ہوتا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے۔ اس کے لیے روزے کی تعریف بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ تمام کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں روزے کی جو تعریف، ڈیفینیشن لکھی ہے وہ ہے الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ یہ روزے کی عربی میں تعریف ہے کہ روزہ کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں۔ تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور تین چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنے کا نام روزہ ہے، لیکن اس میں نیت کو شرط رکھا گیا۔ بالنیت، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور وہ دل کے اندر جو ارادہ ہے اس کا ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ نیت اگر کوئی زبان سے نہیں کرتا، دل میں اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر نماز کے لیے آپ آئے ہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ لے کے آئے ہیں، اور ارادہ جو ہے دل کا، اسی کا نام نیت ہے۔ تو جب دل میں ارادہ کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے اس لیے کہتے ہیں کہ دل کا جو ارادہ ہے اس کا اپنی زبان سے بھی ہم اقرار کریں۔ اسی لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو کچھ ہماری زبان کہہ رہی ہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہ ہے نیت۔ اور نیت کس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنے رب کریم کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور اس کی عبادت کی نیت سے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ اور اس روزے کے اوقات کو بھی اس تاریخ میں بیان کر دیا گیا، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اس دورانیے میں تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع، کھانا، العقل کھانا، والشرب اور پینا، ہر کھانے والی چیز سے اپنے دامن کو بچانا، کھانے کے قریب نہ جانا، والشرب اور پینے والی چیز کے قریب نہ جانا، دو چیزیں۔ اور تیسری بات ہے والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس، شادی شدہ آدمی کا اپنی منکوحہ سے وظیفہ زوجیت، عمل زوجیت جو ہے، یہ
تیسری چیز ہے، ان تینوں چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں روزے کا یہ تصور ہے کہ کچھ نہ کھاؤ نہ کچھ پیو تو یہ روزہ ہو گیا۔ حلال پینا بھی حلال، اور شادی شدہ آدمی کا عمل زوجیت بھی حلال، نکاح نے اسے اس عمل کو حلال کر دیا۔ لہذا میں اکثر اپنے دروس کے اندر اور خطبات کے اندر اور بیانات کے اندر حلال لذت، شادی شدہ آدمی کا عمل زوجیت بھی حلال لذت، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ جو اصل نقطہ ہے روزے کی حقیقت کا، وہ بڑے غور سے سنی۔ ان تینوں چیزوں میں کوئی کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، شادی شدہ آدمی کا عمل زوجیت بھی حلال، تو تینوں چیزوں میں سے حرام تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر تین حلال چیزوں سے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کھانا حلال لذت، پینا حلال لذتوں کو ترک کر دیں، اور جب پورا مہینہ گزر جائے تو پھر اس سطح پہ آ جائیں کہ جس رب کی رضا کے لیے ہم نے ایک مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال لذتوں کو ترک کیا تھا، اسی رب کی رضا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام لذتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہے اصل روزے کا فلسفہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں حرام کاری سے بچنا، حرام اعمال اور افعال سے اپنے دامن کو بچانا۔ لہذا اگر پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد کسی آدمی میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ علماء تشریف فرما ہیں، حضور کی حدیث شریف ہے، کم من صائم، حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ ظاہر ہے، اس کے اندر ایک روح کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو، حلال لذتوں کو چھوڑو۔ کیوں؟ کہ اس دورانیے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال لذتوں کے قریب جاؤ گے تو اللہ کریم کی ناراضگی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا جس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک مہینہ تمہیں ٹریننگ دی گئی ہے، مشق کرائی گئی ہے، تو پھر روزے کی تکمیل کے بعد تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر حرام سے بھی ہمیں نفرت ہو جانی چاہیے، حرام سے ہمیں نفرت ہو جانی چاہیے۔ یہاں چونکہ تفصیل میں زیادہ وقت میں نے آپ کے نہیں لینا، میں ایک اشارے میں بات سمجھاتا ہوں کہ جو روزے دار ہوتا ہے نا، جس نے صحیح اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر ہو، کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، اور ہر طرح کی میسر کھانے پینے کی چیزیں اس کے کمرے میں پڑی ہوئی ہوں۔ جو روزے دار ہوتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ وہ پانی نہیں پیے گا، کھانے والی چیز پڑی ہے نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے یار میرا روزہ ہے۔ سحری کو تو سارے سحری کر رہے ہیں، افطاری میں سب لوگ افطاری کر رہے ہیں۔ افطار پارٹیوں میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن افطاری میں سب شریک ہیں، وہ سب کھا پی رہے ہیں، سحری کو بھی کھا رہے ہیں، افطاری کو بھی کھا رہے ہیں۔ تو کسے پتہ ہے کس کا روزہ ہے؟ لہذا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ واحد عبادت ہے۔ یہ روزہ ایک راز ہے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ اسی لیے تنہائی میں کمرے میں کچن میں چلے جائیں، ہر نعمت پڑی ہے، روزے دار جتنی مرضی شدت کی بھوک ہو پیاس ہو ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ وہ کہتے نہیں بھائی میرا روزہ ہے۔
تو روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے، روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، لہذا یہ ایک راز ہے، اللہ کریم کو پتہ ہے کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہماری قوم کا مزاج یہی ہے واقعات سننے کا۔ واقعہ بڑا پیارا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ پہ بھی روزہ فرض نہیں تھا، چھوٹی سی عمر تھی، تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔ ماں باپ کی طرف، گھر والوں کی طرف کے سب روزے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہیں، جنہوں نے ان کے احوال پڑھے ہیں، حالات پڑھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ تو مادرزاد ولی تھے الحمدللہ۔ آپ نے جب روزہ رکھا نا تو گھر والوں نے، جیسے ہمارے ہاں بچے روزہ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں دلاسا دیتی ہے کھلانے پلانے کے لیے، کہتی ہے بیٹا بچوں کا چڑی روزہ ہوتا ہے۔ یہ چڑی روزہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ روزے میں کھا پی سکتے ہو۔ ماں اس بہانے سے بچے کو کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے، کہتی نہیں بیٹا بچوں کا تو چڑی روزہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کھاؤ بھی ہو پیو بھی۔ اب امام احمد رضا، جن کا سلام ہم پڑھتے ہیں جمعے کے بعد، جن کا کلام بڑے ذوق سے ہم سنتے ہیں، انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ انہوں نے روزہ نبھایا، چھوٹی عمر میں روزہ رکھا اور روزہ نبھا لیا۔ جب عصر کا وقت ہوا نا تو آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ بڑی خوش ہوئیں، بہت خوش ہوئیں کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا تھا اور روزہ نبھا لیا ہے۔ انہوں نے خوشی میں آس پاس جتنے برادری کے خاندان کے لوگ تھے، دوست احباب تھے، ان کی افطاری کا انتظام کر لیا، اس خوشی میں کہ ہمارے ننھے احمد رضا نے روزہ رکھا ہے اور نبھا لیا ہے، اس خوشی میں ہم لوگوں کی افطاری کرائیں گے۔ اب افطاری کا انتظام، جو بڑا حال کمرہ تھا، اس میں افطاری کا سامان لگایا جا رہا تھا، دسترخوان پہ چنا جا رہا تھا۔ تو آپ کے والد ماجد مولانا امام نقی علی خان، جنہوں نے سورہ علم نشرہ کی جو شرح لکھی ہے نا 450 صفحات پر ہے، اعلیٰ حضرت کا تعارف تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کے والد امام المتکلمین تھے۔ سورہ علم نشرہ کی جو تفسیر لکھی ہے نا انہوں نے، تفسیر 450 صفحات پر ہے، اور پورے ہندوستان میں نہیں یورپ تک ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ امام نقی علی خان بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ جب میرے احمد رضا پیدا ہوا تھا تو مجھے بشارتیں ملی تھی، پیدا ہوئے تو اللہ والوں نے بشارتیں دیں ان کے والد ماجد کو۔ کہا نقی علی خان تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ اپنے دور کا امام ہوگا اور دین کا اس لیول پر کام کرے گا کہ شرق سے لے کر غرب تک اس کی شہرت ہوگی، اور اس کے علم کے چرچے ہوں گے، اس کے تقوی و طہارت کے چرچے ہوں گے۔ آج پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ پیش گوئی سچی ثابت ہوئی۔ والد ماجد نے کہا کہ میں اس بیٹے کا امتحان نہ لے لوں کہ بچپن میں ایسے ایسے واقعات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، بچے نے روزہ بھی رکھا اور نبھا بھی لیا ہے، یہ انہونی بات ہے۔ تو بچے کو آزمانے کے لیے نا امام احمد رضا اٹھا کے کو آپ کے والد ماجد اٹھا کے لے آئے، ننھے احمد رضا کو اٹھا کے لے آئے، پہلے دروازوں کی کنڈیاں لگائیں، پھر کھڑکیاں کی کنڈیاں لگائیں، بند کی، سارے دروازے بند کیے نا، ادھر دسترخوان پہ کھجوریں پڑے ہیں، ادھر سموسے پڑے ہیں، پکوڑے پڑے ہیں، ادھر فروٹ چاٹ ہے، مختلف چیزیں دسترخوان پہ چنی، ادھر دودھ سوڈا بنا ہوا ہے جناب، اور پینے کی چیزیں، دسترخوان نعمتیں سجی ہوئی ہیں۔ آپ نے اٹھایا احمد رضا کو، فرمایا بیٹا احمد رضا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بات بڑے غور سے سننا، آخری حصہ جو ہے۔ فرمایا بیٹے احمد رضا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھو میں نے دروازے
بند کر دیے، کنڈیاں لگا دی، کھڑکیاں بھی بند کر دی، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ دیکھو کتنی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہوئی ہیں، جو تمہارا دل کرتا ہے کھانے کو وہ کھا لو، جو پینے کو جی چاہتا ہے پی لو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں نے دروازے بند کر دیے، کنڈیاں لگا دی ہیں، کیواڑ بند کر دی ہیں، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں، کھاؤ۔ بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ احمد رضا نے ایک نظر بھر کے باپ کے چہرے کو دیکھا، نظر بھر کے ابا جی کے چہرے کو دیکھا، امام نقی علی خان کو، اور پھر تاریخی جملے کہے، ننھا سا احمد رضا، چھوٹی عمر ہے، باپ کہتے ہیں امتحان لیا نا، کھاؤ پیو، تمہیں کو دیکھ نہیں رہا، دروازے بند ہیں۔ کہا ابا جی یہ ٹھیک ہے، کیواڑ بند ہو گئے، کھڑکیوں کو آپ نے کنڈیاں لگا دی، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو چیز چاہوں کھاؤں پیوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابا جی جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ کریم کے لیے حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، آپ دیکھیے ذرا کیا کہا کہ ابا جی ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، مگر ابو جان جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ لذت والی، آپ کے والد ابا جی حضور نے اٹھایا نا، پیشانی کو چوما، ماتھے کو چوم کرنا، کہا احمد رضا تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، کیوں؟ بشارتیں ملی تھی۔ یہ ہیں امام احمد رضا، فاضل و محدث سے بریلوی علیہ رحمہ۔ اب یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد کیا تھا کہ روزے کی حقیقت میں بیان کر رہا تھا۔ تین چیزوں سے بچنا، العقل والشرب والجماع بالنیہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تینوں چیزوں حلال ہیں۔ بے نیاز رب پر بچانا تھا تو حرام چیزوں سے بچا تھا، تینوں چیزیں حلال ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری رضا کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ جب چھوڑ دیں گے تو اسے کہتے ہیں مراقبہ قلب پختہ ہو جائے، مراقبہ باطن، بندے کی روح اور باطن اور من کی دنیا اتنی صاف ستھری ہو جائے کہ عید الفطر کا چاند نظر آئے تو بندے کا دل کا اندر سے دل سے آواز آ رہی ہو کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے حلال لذتوں کو چھوڑا تھا، اسی رب کی رضا کے لیے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام لذتوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اس کا نام ہے روزہ، یہ ہے روزے کی حقیقت اور یہ ہے روزے کا مقصد۔ اس لیے رمضان شریف کا روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ میں نے دو چیزیں عرض کر دیں کہ روزہ کیا ہے، یہ کیوں فرض کیا گیا، لعلکم تتقون۔ اب اللہ کریم نے قرآن مجید کی اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے، ایک مہینے کے روزے، ایک مہینے کے روزے، لیکن اللہ کریم نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیے، ایام معدودات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، تاکہ کوئی یہ نہ کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، پورا مہینہ ہی نہیں کھانا پینا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، آیت ہے قرآن کی، میں کوئی روایت نہیں سنا رہا کہ آپ کہیں ضعیف ہے، قرآن کی آیت ہے۔ فرمائی یہ تو روزے داروں گنتی کے دن ہیں، تم گنتے گنتے تمہارے دن پورے ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔
کہیں گے آج کتنا روزہ ہے؟ امام صاحب کہیں گے آج 10واں روزہ ہے جی، 15واں روزہ، 20واں روزہ آ گیا، اعتکاف لوگ بیٹھ کہتے قاری صاحب آج کنواں روزہ ہے؟ کہیں گے 20 رہ گیا، پھر کہتے کرما والے 9 رہ گئے ہوں پیچھے۔ ہم نے ہماری مسجد میں ایک بابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں کرما والے روزے 9 رہ گئے پیچھے۔ میں نے کہا یہی ہے اس کا معنی، ایام معدودات، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، گنتی کے دن تمہارے پورے ہو جائیں گے۔ لو جی اگلی بات، چونکہ زیادہ وقت نہیں، اس کے لیے اللہ کریم نے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے نا، اور اسی آیت نمبر 184 ہے یہ سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف وہ مقدس مہینہ ہے، وہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں اسے نیکیوں کا موسم بہار کہتا ہوں۔ جب بھی رمضان شریف آتا ہے، میں جس مسجد میں خدمت کرتا ہوں نمازیوں کو کہتا ہوں نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے۔ ہاں، اس مہینے میں نیکیوں کے شگوفے پھوٹتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ سارا سال مسجد میں نہیں آتا اس کا رخ بھی مسجد کی طرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ موسم بہار آ گیا نا نیکیوں کا، نیکیوں کا موسم۔ جو گہری نیند کا وقت ہے، ساری گہری نیند کا وقت ہے، بیمار سے بیمار آدمی بھی سو جاتا ہے۔ ہمارے عمران مصطفی صاحب جانتے ہیں میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، تو میں موٹر وے پہ زیادہ سفر کرتا ہوں، دور دراز علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں نا، اور قاسم حسان صاحب بھی، ان سے بھی پوچھ لیں، وہ جو ٹول پلازے پہ ہوتے ہیں نا، اس وقت وہ بھی ٹیبل کے اوپر یوں دونوں ہاتھ رکھ کے سوئے ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں بھی میں رہا، میرے والد صاحب بھی میں دیکھتا تھا، پورا عملہ رات کو 2-3 بجے وہ سو جاتا تھا، پورا عملہ ٹیبل کے اوپر ہی سر رکھے ہوئے ہیں، وہ سب عملہ جو ہے کرسیوں پہ ایسے سوئے ہوئے ہیں۔ گہری نیند کا وقت، سحری گہری نیند کا وقت ہے مسلمان کے گھر میں رمضان شریف۔ میں نے کہا واہ مولا، یہ تو گہری نیند کا وقت ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بہار اور رونق لگی ہوئی ہے۔ کوئی ہماری بڑی مائیں سحری کے وقت قرآن کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں، مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، جی ہر گھر میں بہار ہے، رونق ہے، تیاری ہو رہی۔ کس بات کی؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ یہ کھانے پینے کا وقت ہے، کوئی وہ سحری کو کھانے کا وقت ہے۔ کیونکہ قاسم صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، علماء میرے دائیں بائیں، الصبح نور، الصبح، یہ وقت بڑا نور والا ہے، یہ وقت بڑا، اس وقت جو غذا کھاؤ گے وہ بھی تمہارے اندر نورانیت پیدا کرے، یہ وقت ہی بڑا نور والا ہے۔ اب اندازہ فرمائے، اسی لیے حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکت۔ یہ میں نے ایسے کوئی خطیبانہ انداز میں جملہ نہیں بول دیا، میں نے تو حدیث کا مفہوم آپ کو سنایا ہے۔ میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری ضرور کیا کرو، سحری میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، سحری میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں۔ اچھا، دونوں وقت ہی بڑے قیمتی ہیں جنہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سحری کا وقت بڑا برکت والا، افطاری کا وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکت، اور افطاری کا وقت ہے یہ اتنا قیمتی ہے، حضور نے فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بے نیاز رب کی بارگاہ میں فوراً درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہم افطاری کا سامان لگانے لانے میں وقت رب ہی، پہلے افطاری کی جو بات سرکار نے دو فرمایا، فرحت عند فطر و فرحت عند لقاء رب، ایک افطاری کے وقت فرحت ملتی ہے، اور ایک جب رب کا دیدار کرے۔ ایمان سے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، دل سے پوچھ کے بتانا مجھے، جو روزے دار رہتے ہیں سارا سال ولیمے کھاتے ہیں، لنچ ڈنر اور جناب بریک فاسٹ پتہ نہیں کیا کیا پارٹیاں ہوتی ہیں، چرغے مرغے سب کھاتے ہو،
وہ لذت کبھی سال بھر میں آئی ہے جو افطاری کے پہلی کھجور میں آتی ہے. افطاری کا پہلا لقمہ یا گھونٹ سال بھر کے کھانے پینے اور ہیں، ساری اور افطاری کے کھانے اور ہیں. یہ کھانا بھی عبادت ہے، یہ کھانا بھی، سحری بھی عبادت، افطاری بھی. اور دوسری خوشی فرمایا جب اسے رب کا دیدار ہوگا، ملاقات عند لقاء رب. بڑے غور سے سنیے، جنت میں روزے دار کو بغیر حجاب کے اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن شہید کو جنت میں رب کا دیدار نہیں ہوگا. وہ تو شکوہ کرے گا. حدیث شریف ہے، علماء سے پوچھیں، حدیث شریف ہے، شہید کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں مزہ ہی نہیں، تیری جنت میں لذت ہی نہیں یا اللہ. تو اللہ کریم فرمائیں گے وہ کون سی لذت و مزہ ہے جو میری جنت میں نہیں اور تم اس کے خواہشمند و متلاشی ہو. تو کیا کہیں گے شہید؟ یا اللہ تیرے راستے میں گردن کٹانے میں جو مزہ آیا تھا نا وہ تیری جنت میں نہیں. اچھا وہ مزہ کیا ہے یہ سن لے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. شہید کو جنت میں اللہ کا دیدار نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ شہادت کے وقت اسے اللہ اپنا دیدار عطا کر چکا ہوتا ہے. شہید عین اس وقت جب بے نیاز رب شہید کو اسی لمحے اپنا دیدار، شہید کو تو جنت میں رب کا دیدار نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں کر چکا ہوگا، لیکن روزے دار بغیر حجاب کے جنت میں رب کا دیدار کر رہا ہوگا. للصائم للصائم فرحتان للصائم فرحت عند فطر فرحت عند لقاء رب. روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا. اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو کسی عالم سے کل پوچھ لینا. ہر عمل کی جزا جو ہے، بدلہ کسی بھی نیک عمل کی جزا 700 گنا پر جا کے رک جاتا ہے. 700 گنا پر جا کر رک جاتا ہے. لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کو اللہ کریم نے حدیث قدسیہ صوم لی، اور اس کی 2 قرأتیں ہیں نا، اجزی بھی اور اسے اجزا بھی پڑھا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں. اور اگر اجزا پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نیک عمل پر جنت کا وعدہ ہے، روزہ رکھنے پر جنت والا ملے گا. بڑی اہم عبادت ہے. یہاں ایک حدیث میں اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اتنی محبت سے آئے ہیں تو وقت پاس کرنے والا تو میں کبھی ایسا بیان ہی نہیں کرتا. ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بیان میں. یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو آپ نے دیا، آپ آئے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے گا اس کے لیے. درس کے اختتام پر آج محسوس کریں گے آپ کہ ہم نے بہت سی قیمتی باتیں تھوڑے سے وقت میں سیکھ لی. اور اسی لیے میں اس حدیث کا انتخاب کیا میں نے جس میں روزہ کس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے. اس حدیث سے وہ بھی معلوم ہوگا. حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ جو ہے یہ بندے کے جسم کی زکوٰۃ ہے. ایک تم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ روزے میں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب 30 روزے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے یار حاجی صاحب تسی بڑے کمزور ہو، اندر روزے نہیں رکھے یار. میں نے کہا یہ جو کمزوری ہے نا یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے. کیوں؟ اگر بات اچھی لگے تو دعا دے دینا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بندے کی روحانیت ترقی کرتی ہے نا، روحانیت اور نورانیت بندے کے اندر کی کیفیت جب وہ ارتقائی منازل طے کرتی ہے، جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے.
روحانیت مضبوط ہوتی ہے. یہ پہلوان جو پہلوانی کرتے ہیں نا، روح پہلوان ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے. کسی پہلوان کو دیکھا آپ نے، وہ سردائیاں رگڑتا ہے، بادام رگڑتا ہے، جب کوٹے لگاتے ہیں نا تو ہمارے سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹی لوہارا والے، اللہ ان کی قبر انور پر کرو رحمت ہے، سلطان الواعظین تھے اپنے دور میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی جو ہیں نا، یہ تہجد کے گھوٹے لگاتے ہیں، یہ روزے رکھ کے نفس گھوٹے لگاتے ہیں. سردائیاں پیتا ہے پہلوان، تو یہ ان کی سردائیاں کیا ہیں، ادھر روزے رکھ رہے ہیں، راتوں دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ نفل پڑھ رہے ہیں. یہ جو رگڑا لگاتے ہیں نا، کثرت نوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ پہلوان رگڑے لگاتا ہے، یہ نفلوں کے رگڑے لگاتے ہیں، اور ان کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے. کئی بزرگ اللہ والے جب بیمار ہوتے ہیں تو نمازی مقتدی شہر والے باتیں کر لو، حضرت صاحب رہ گئے، منجید پہ گئے، کمزور ہو گئے. میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کی یہ کتاب پڑھی ملفوظات، تو مجھے بڑا اطمینان ہوا، اور میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زیارتیں کی، ان کے جنازے پڑھے. میں محتشم رضا صاحب کو بتاتا رہتا ہوں کن کن کے میں نے جنازے پڑھے. میں نے سید ابو البرکات صاحب کا جنازہ پڑھا، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد و مرید تھے. بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ صوفیاء کے میں نے جنازے پڑھے. میں دیکھتا تھا آخر وقت میں اتنے کمزور. تو میں ایک دن بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ اللہ والے آخر میں اتنے کمزور لاگر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب کے ملفوظات کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کا ولی جو ہے، اس کی روح جیسے جیسے طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی پہلوانی روحانیت کی عروج پہ جاتی، جسم کمزور ہوتا چلا جاتا. تو یہ روزہ جو ہے دراصل میری اور آپ کی روحانی ارتقاء کے لیے آیا ہے. ہمارا جسم کمزور ہونا چاہیے کچھ تھوڑا بہت، تاکہ روح جو ہے، ہمارا باطن جو ہے وہ مضبوط و مستحکم ہو جائے. اس لیے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، یہ تو جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ دینے والا ایک دفعہ دل پکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں او 1,00,000 زکوٰۃ میری بن گئی، 1,00,000 چلا گیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں شاید مال کم ہو گیا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. اسی طرح جب جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو روح تمہاری طاقتور ہوتی چلی جاتی. اللہ سے جو رشتہ ہے نا، تعلق بندگی، وہ مضبوط ہوتا ہے. جسم کمزور ہوتا ہے، بھلے کمزور ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اللہ سے جو تعلق ہے نا روزے کی حالت میں، وہ بڑا پیڑا پکا تعلق ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، قیامت کے دن اسے میں اپنا دیدار عطا کروں گا. اور روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اس پر میں آخری بات، پھر میں دوسری آیت جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پہ بات کریں. روزہ اتنی اہم عبادت ہے. کئی لوگ میرے پاس ایک بزرگ آتے تھے، وہ کہتے تھے میں صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہوں، میں نے کہا آپ نے کس نے اجازت دی ہے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھے، باقی دنوں کا کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے نہیں اس لیے کہ یہ جمعہ جو ہے ذرا مبارک دن ہے، اس دن ایک دن رکھ لیتا ہوں، باقی دن میں نہیں رکھتا. میں نے کہا روزے تو پورے رمضان کے فرض ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، زندگی میں جتنے بار رمضان شریف آئے اس کے روزے رکھو. تو آپ ایک روزہ کیوں رکھتے ہیں، باقی چھوڑ دیے ہیں تم نے؟ میں نے پھر انہیں حدیث سنائی، کہتے مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ اتنی تاکید آئی ہے. میں نے ہاں بالکل، من شاہد فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن کی آیت تو ہے، مگر میں نے انہیں حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا جس نے رمضان شریف کا ایک بھی روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑنے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
دو چیزیں ایسی ہیں، ایک بیماری ہے، ایک سفر ہے۔ بیماری بھی نہیں، سفر بھی نہیں۔ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ جب صحت یابی ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب صحت یابی ہوگی پھر رکھ لو۔ سفر سے واپس آؤ، جو سفر سے وجہ سے روزے رہ گئے ہیں رمضان کے بعد وہ رکھنے پڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عذر بھی کوئی نہیں، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، عذر ہی کوئی نہیں، بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ بھی اگر کسی نے رمضان شریف کا نہ رکھا نا، بڑے غور سے سنیے حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا اسے ایک روزے کے بدلے میں، فرمایا اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی اہم عبادت، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے۔ اور پھر دیکھیے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں پچھلے پہر بعض اوقات ایسے انسان اپنے منہ میں ایسا ذائقہ محسوس کرتا ہے جو ناخوشگوار ہوتا ہے، تو حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو ناخوشگوار کیفیت کا سامنا ہوتا ہے اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اس کی قدر و اہمیت ہے۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پھر انسان کے وہ ناخوشگواری کے جو اس کو احساسات ہوتے ہیں وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے، وہ کیفیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ لو جی آخری بات ختم کرتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اللہ نے رمضان شریف کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ سال کے 11 مہینے ہیں، بھئی محرم کے روزے کیوں نہیں، ربیع الاول کے کیوں نہیں، سفر کے کیوں نہیں، رجب و شعب، ان مہینوں کیوں؟ اس لیے روزہ اس لیے اس مہینے کا فرض کیا گیا۔ وجہ کسی عالم نے پیر نے بیان نہیں کی، بے نیاز رب وجہ بیان فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن آیا ہے، قرآن اترا ہے، لہذا نزول قرآن کا مہینہ جب آ جائے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جب بھی یہ مہینہ آئے جتنی بار زندگی میں آئے اتنی بار تمہیں اس پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ روزے کا اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن آیا نا تو روزے رکھوائے گئے کہ اس مہینے کے روزے رکھو جس میں قرآن اترا ہے۔ اور پھر رمضان شریف کی دو خاص عبادتیں ہیں جو رمضان شریف کے علاوہ نہیں کی جا سکتی، نفل رمضان میں پڑھیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں، مگر دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف رمضان میں خاص ہے، کسی اور مہینے میں نہیں، یعنی فرض روزہ، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں کسی اور مہینے میں فرض روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بندہ کہ میں تو فرض روزہ رکھا میں نے کہا فرض تو ہے ہی نہیں، فرض تو رمضان کے روزے، تم نے فرض کیسے رکھ لیا؟ لہذا فرض روزہ صرف رمضان شریف میں ہے۔ اسی طرح تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان شریف میں ہے، رمضان کے علاوہ باقی پورے 11 مہینوں میں یہ عبادت ہے ہی نہیں۔ اور تراویح کا نام جو ہے نا وہ ہے قیام اللیل، قیام اللیل۔ تراویح اس لیے کہتے ہیں، تراویح کا معنی ہے صلاۃ التراویح کا معنی ہے آرام والی نماز، آرام والی نماز۔ یہ جو 4 رکعتوں کے بعد بعض مسجدوں میں تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں نا، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ یہ 4 رکعتوں کا بعد جو بیٹھا جاتا ہے اسے ترویہ کہتے ہیں، ترویہ، تو ترویہ کی جمع ہے تراویح، آرام والی نماز۔ 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا جاتا ہے تھوڑا سا، یہ آرام والی نماز ہے، لیکن اس کا اصل نام جو ہے حدیث شریف میں وہ ہے قیام اللیل، دن کا روزہ، رات کی تراویح۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو گیا کہ روزے کے لیے رمضان شریف کا مہینہ کیوں رکھا گیا، پھر تراویح کے لیے کیوں رکھا گیا؟ فرمایا روزہ تو اس لیے رکھا گیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں تراویح، یا اللہ تراویح کسی اور مہینے میں دے دیتا، نہیں، تراویح اس لیے رکھی گئی ہے کہ دن بھر روزہ رکھو
تمہاری روح اتنی مزکہ مصفہ مسجہ ہو جائے کہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد کے مصلی پہ ایک آدمی کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، آؤ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے قرآن سنو۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ بس آخری دو تین باتیں تاکہ یہ روزہ اور تراویح کا جو خاص تعلق ہے رمضان سے، جس نبی کو بھی کتاب دی گئی، میرا ایک ایک جملہ دل پر لکھو، جس نبی کو بھی کتاب دی گئی پہلے روزے رکھوائے گئے۔ جب کسی عالم سے پوچھ لو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، کتابیں دینے سے پہلے انبیاء کرام کو روزے رکھوائے گئے، پہلے روزے رکھو، جب روزے پورے ہو گئے مکمل ہو گئے تو پھر کتاب دی گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام غار حرا میں کئی روز نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، تھوڑے سے ستو جو آب زمزم لے جاتے، کئی دن میرے آقا گھر واپس آتے ہی نہیں تھے۔ یہ حضور کی غار حرا کی خلوتیں بھی تھیں اور غار حرا کی حضور کی فاقہ مستی بھی تھی۔ تو یہ روزے کی کیفیت میں میرے آقا جب کئی روز گزر گئے پھر اللہ کریم نے نزول قرآن کا جب آغاز کیا تو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور کو بھی روزے رکھوائے گئے، فاقے کی کیفیت میں حضور رہے، روزے کی کیفیت میں رہے، لہذا روزے کا اور اللہ کے کلام کا بڑا تعلق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا فرمایا دن بھر روزہ رکھو، تمہاری روح چونکہ روزے رکھوا کر پھر کتاب دی گئی، دن بھر روزہ رکھو، رات کو جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن براہ راست تمہاری روح میں اتر جائے گا، تمہارے دل پر اثر انداز ہوگا، لہذا دن کو روزہ رکھ کے رات کو تراویح میں آ کے قرآن سنا کرو۔ اصل جو ہے نا یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دو حدیثیں میں ضروری سمجھتا ہوں، ایک رمضان شریف کے بارے روزے کے بارے میں، رمضان شریف کے روزے کے بارے میں، اور ایک قیام اللیل تراویح کے لیے۔ میں اس حدیث پر تبصرہ تھوڑا سا چند منٹوں میں کرتا ہوں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی ایمان اور اخلاص سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیام اور قیام، کتب علیکم السیام یا ایھا المزمل قم اللیل، روزہ تو فرض رکھا گیا لیکن تراویح کو سنت مؤکدہ کے درجے میں رکھا، لہذا رمضان شریف کی خاص عبادت دن کا روزہ، رات کی تراویح، اور خاص دو عمل سحری اور افطاری، یہ بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی نعمت ہے۔ اب تراویح جو ہے دونوں کے لیے لفظ ایک ہی آئے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، جہاں تراویح کی بات آئی وہاں بھی غفر له ما تقدم من، لہذا یہ دو عبادتیں خاص ہیں صرف رمضان شریف کے مہینے سے۔ اللہ کریم سے توفیق مانگتے ہیں کہ بے نیاز رب مجھے اور آپ کو اس مہینے میں کچھ ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا باطن تھوڑا سا نیچے سے اوپر آئے، ہماری روحانیت و نورانیت بھی نیچے سے اوپر کو آئے، اور اس پورے مہینے کے آخری عشرہ جو ہے یہ دیکھیں ذرا، آخری عشرہ، ایک تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، دن کا روزہ، رات کی تراویح، سحری اور افطاری، اس پہ میں نے تبصرہ کافی الحمدللہ کر دیا، لیکن آخری عشرہ جو ہے اس سے خاص اہمیت حاصل ہے پورے رمضان شریف میں۔ وہ کیا ہے؟
حضور نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور دورہ حدیث جب میں نے پڑھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث ابدالوی حدیث شریف پڑھاتے تھے، تو بڑا پیارا انداز تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہم نے جب پڑھی دوران سبق، کہ حدیث شریف میں کہ آخری عشرہ جب آتا تھا نا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کسی کام کے لیے پوری طرح تیار ہو جانا. اسی عربی اردو میں کہتے ہیں کمر بستہ ہو جانا. یعنی پہلے 2 عشروں میں جتنی محنت ہوتی تھی نا، آخری عشرے میں اس کے اندر کہیں حضور اضافہ فرما دیتے. اسی لیے حضور نے فرمایا اولہ ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور آخری عشرہ تو بالکل جہنم سے آزادی ہے. لہذا اعتکاف آخری عشرے کا ہے. اعتکاف سحری افطاری، اسی طرح اعتکاف بھی رمضان شریف کی ایک اہم ترین عبادت ہے. لیکن اس کو ذرا غور سے سن لیں. اعتکاف یہ اس کا مصدر ہے وقوف. وقوف کا معنی ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا، اور اعتکاف کا معنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مسجد کے کسی ایک گوشے کو مخصوص کر کے وہاں جم کر بیٹھ جانا. 20ویں روزے غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف کیا جاتا ہے. یہ آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے، حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. اچھا، اتنی اہم عبادت ہے جڑاں والا کے حضور کے عاشقوں، اتنی اہم عبادت ہے حضور نے زندگی بھر اس کا کبھی ناغہ نہیں فرمایا. 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے. 1 سال کسی جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے حضور اعتکاف نہ کر سکے 1 سال. تو آخری جو رمضان شریف تھا نا حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا، اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. یعنی حضور کو یہ عبادت کتنی پیاری ہے. اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے. اعتکاف ہے لیلۃ القدر کی، چونکہ قرآن نازل ہوئے رمضان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن اتارا. لہذا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن نے بتایا کہ یہ رمضان شریف کی ہی کوئی رات ہے جس میں قرآن اترا تھا، وہ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. روزہ حضور کی فاقہ مستی کا جمال ہے. روزہ نبی پاک کی فاقہ مستی کا ہمیں جمال دیا گیا ہے. اور اعتکاف حضور کی غار حرا کی خلوتوں کی یادگار ہے. حضور کی غار حرا کی تنہائیوں اور خلوتوں کی یادگار اعتکاف ہے. حاضرین محترم، یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے. اس حدیث پر میں ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، آج ہماری حالت بڑی پتلی ہے مسلمان کی، نہ لوگ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں. چند سالوں سے تو حقیقت ہے ہمیں خود شرم آتی ہے. ہم جب بازار میں نکلتے ہیں تو الامان الحفیظ ہم دیکھ سرے عام لوگ کھاتے پیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کوئی بیمار یا کوئی مجبور ہوتا تھا، جس کو شرعی عذر تھا تو وہ چھپ کے کھانا کھاتا تھا. اب تو سرے عام لوگ دکانوں پہ چائے چل رہی ہے، جوس چل رہے ہیں. احترام بھی ختم ہو گیا. کون یہ کام کرے گا؟ تو پھر میں کیوں نہ سناؤں آپ کو حدیث، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات. حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس ایک مہینے میں کتنی برکت ہے تو لوگ تمنا کریں کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے. لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس مہینے میں کتنی برکتیں ہیں تو لوگ تمنا کریں سارا سال ہی رمضان شریف. اور حضور نے فرمایا جس نے کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کو پورے روزے کا ثواب.
میں 1986 میں قاسم صاحب وہ شاہکوٹ مسجد میں 1986 میں آیا. شاہکوٹ کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں میں 1986 سے جمعے کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. تو میں جب پہلے سال آیا حضرت بڑی ایک لطیفے والی بات، ہماری مسجد میں ایک بابا جی تھے، وہ روزہ نہیں کھولتے، کوئی کھلاتا تھا، وہ کہتے تھے میں نہیں افطار کرنا. میں نے بابا جی محبت سے کوئی روزہ افطار کرائے تو کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں کہ اس کو پورے روزے کا ثواب ہے. اللہ میں روزے کا ثواب انہوں دے دیا ہوں. اچھا بابا جی کے ذہن میں یہ بات تھا کہ روزہ جو افطار کراتا ہے نا، جس کا روزہ افطار کراتا ہے اس کا ثواب اس کے کھاتے. کہتے مینوں آدھے نے میں نواں آیا سا میں بڑی مولویاں کو حدیث سنی ہے پورے روزے دا ثواب لبدا ہوں میں ثواب انہوں دے دیاں بھوکا میں رہا سارا دن. میں نے کہا نہیں بابا جی میں آپ ناراض نہ ہو، پوری حدیث سناؤں میں آپ کو. تو بابا جی نے ایک دم ٹھنڈے ہو کر میری طرف غور، اچھا پوری حدیث؟ میں کہ ہاں بالکل پوری حدیث. میں نے کہا یا تو کسی نے سنائی نہیں یا آپ نے غور نہیں کیا، حدیث پوری میں سناتا ہوں آپ کو، پھر آپ کی مرضی ہے افطار کریں یا نہ کریں. وہ جی آپ کو بھی حدیث سناتا ہوں. حضور اسی لیے حضور کو پتا تھا نا خلش پیدا ہوگی. سرکار نے فرمایا جس کا روزہ افطار کرائیں گے نا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر، جس کا روزہ افطار کرایا جانا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ملے گا. وہ بابا جی اتنے خوش ہوئے، بوڑھے آدمی تھے، میرا ماتھا چوما، کہتے ہیں ہون تے میں کھولا کراں گا. کہنے لگا میں رب کو معافی مانگنا، میرے ذہن میں یہ سی جی روزہ افطار کرائے گا نا میرا سارا ثواب انہیں لے لینا. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک تو ہمارے ہاں بڑی ریاکاری اور یہ رسمیں بہت آ گئی ہیں، افطار پارٹیاں. وہ میں ایک افطار پارٹی میں گیا، ابھی اذان نہیں ہوئی تو وہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تو اس نے کھانا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی ابھی روزہ کا وقت نہیں ہوا. میرے کن وچ مینوں کہندا ہے میرا کیڑا روزہ ہے؟ کہندا تہاڈا روزہ ہے، تسی اذان ہوئی تے کھولے جی. میں تے نے صدے افطار پارٹی مینوں تے کھان دیو تسی، میں تو روزہ کو نہیں رکھا ہے جی. وہ یاد رکھو روزے اگر افطار کرانے ہیں تو مسجد میں نمازیوں کے کراؤ. میں آپ یہ نہ دیکھو غریب ہے امیر ہے، افطار پارٹیوں میں غریب کو کوئی بلاتا ہی نہیں. میں نے شادی حالوں میں جانا چھوڑ دیا افطار پارٹیوں میں کہتا ہوں یار میری معذرت ہے، میں نہیں. مسجد میں افطار کرائے گا تو میں بھی صف میں بیٹھ جاؤں، میں نہیں جاتا. کیوں؟ میں نے میری 64 سال عمر ہو گئی ہے، میں یہی دیکھتا ہوں ہر سال یار وہاں امیر لوگ، کبیر لوگ بھی کہتے ہیں وی آئی پی. علامہ تعالی جمیل صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حرام خور. کیوں؟ نہ نماز میں کبھی مسجد میں نظر آئے. میں نے دیکھا عید کی نماز نہیں پڑھتے. ایک وی آئی پی کو میں جانتا ہوں، مجھے کہا جی وی آئی پی پرسنالٹی ہے اس کی. میں نے کہا عید میں کبھی دیکھا نہیں، نہ جمعے میں کبھی دیکھا ہے. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا قرآن کا یہ پیغام اور حدیث کا پیغام یہ نہیں سنا کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. ان وی آئی پی لوگوں سے گلی کی نکر پر جوتے گانٹھنے والا زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اذان کی آواز سن کر رب کے گھر میں سجدہ کرتا ہے. ان نمازیوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں. افطار پارٹیاں کرا رہے ہیں، ثواب تو ان کا ہوگا جو روزے داروں کے روزے افطار. مسجدوں میں افطاری کراؤ. یہ نہ دیکھو مزہ تب ہے افطاری کرانے کا میں کس کی افطاری کرا رہا ہوں. حقیقت میں اپنے دل کی بات، یہ میں نے منظر دیکھا ہے مدینہ پاک. رمضان شریف میں اللہ آپ کو لے جائے. میں تو تڑپتا رہتا ہوں اللہ مدینہ شریف میں زندگی میں ایک مرتبہ رمضان شریف جاؤ، رمضان شریف کے مہینے میں جاؤ ایک دفعہ مدینہ شریف میں افطاری دیکھیں. اللہ اکبر. اسی لیے سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا روزوں کا، سرکار نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا نا کتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. حج بھی نبی پاک کے ساتھ.
باقی مہینوں میں عمرہ کریں گے تو عمرے کا ثواب، ماہ رمضان شریف میں عمرہ کریں گے ایسے حج کا ثواب نبی پاک نے فرمایا اس کو ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ مسجد نبوی میں جب افطاری ہوتی ہے نا آنسو آتے ہیں، او لاکھوں لوگ، مجال آواز آ رہی ہو، یہاں 20 نمازی ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں شور شرابہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ مسجد نبوی میں، حرم مکہ شریف میں لاکھوں لوگ افطاری کرتے، مجال ہے کسی کی آواز آ جائے۔ اور پھر میں حسان صاحب، قاسم صاحب، میں گیا تو میرے ساتھ شہزاد علیم مدنی تھے، وہ منظر جب دیکھا تو اعلیٰ اس کا شعر میری زبان پہ آ گیا، آسمان خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، آسمان خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب ہے کس کا تیرا تیرا۔ شہزاد مدنی کہنے لگے میں ترنم سے نہ سنا دوں؟ میں کہا سناؤ جی۔ میں نے کہا دیکھو آسمان بھی حضور کا دسترخوان، زمین بھی حضور کا دسترخوان، ساری کائنات حضور کی مہمان ہے۔ اللہ رمضان شریف مدینہ شریف میں اگر نصیب ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور رمضان شریف اتنی برکت والا مہینہ، میں کیا کروں، میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں، اتنی برکتوں والا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، ازول تاخر، خیر ہی خیر، جو سارا سال مسجد میں نہیں آتا رمضان شریف میں وہ بھی نظر آتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے نا۔ سرکار نے فرمایا اس مہینے میں ایک نفلی نیکی کریں گے فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب، تو پھر معروم رہنا چاہیے اس مہینے سے۔ لو جی آئیے مل کر